گا. پھر لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے, جاہلوں کا اپنا رہبر اور رہنما بنا لیں گے, جاہلوں کو ہی اپنا عالم سمجھیں گے, اس سے مسئلے پوچھے جائیں گے, اس سے فتوے پوچھے جائیں گے, اور وہ فتویٰ دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دے گا فتویٰ, چونکہ وہ خود کو عالم یا علامہ سمجھتا ہے تو فتویٰ بھی دے گا. لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلوا واضلوا, وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا, لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے قریب جب علم کو اٹھایا جائے گا تو اللہ اس طرح علم کو اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, کہ ہم نے آپ کی طرف نصیحت کا حاصل کرنے والی چیز یعنی قرآن کو نازل کیا ہے. کیوں نازل کیا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں ان چیزوں کو جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے. اب صرف کتاب پڑھ کر کے بات سمجھنے والی اگر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی گئی ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کریں. قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیا جاتا, صفا پہ اتار کر کہہ دیا جاتا, مروہ پہ اتار کر کہہ دیا جاتا, خانہ کعبہ پر اتار دیا جاتا, اور ایک آواز آتی اور مکے والو تمہاری ہدایت کے واسطے کتاب بھیجی گئی ہے جو خانہ کعبہ کے چھت پر ہے. کیا اللہ ایسا کرنے پر قادر نہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ کہتا ہے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ ایسا بھی کر سکتا تھا, لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. نبی کو بھیجا, رسول کو بھیجا, پیغمبر کو بھیجا. یہ صرف ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر یہ سلسلہ شروع ہوا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول اور نبی آئے سب وہ لوگوں کو اللہ کی بات ہی بتلانے کے لیے آئے. صرف کتاب کافی ہوتی تو ان لوگوں کو, نبیوں کو, رسولوں کو بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن چونکہ جو کتاب ہم بھیج رہے ہیں اس کو سمجھانے والے کی بھی ضرورت ہے, اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول رہا, یہ ضابطہ رہا کہ شروع دن سے ہی کتاب اللہ, رجال اللہ دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا. وہی باتیں اس میں کہی جا رہی ہیں. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ, ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ان چیزوں کی وضاحت کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اب جس میں اختلاف تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس اختلاف کو کتاب میں بیان کر دیتا, لوگوں کو دے دیتا کہ دیکھو اس میں کون صحیح کون غلط. لوگ پڑھ لیتے, سمجھ جاتے, عربی زبان کے سمجھنے والے تھے. قرآن کڑپا میں نازل نہیں ہوا نا, کہاں نازل ہوا؟ مکے میں ہوا. مکے کے لوگ کون سی زبان بولتے تھے؟ عربی بولتے تھے. تو عربی زبان جب وہ بولتے تھے تو ان کے لیے دے دی جاتی وہ کتاب کے پڑھ لو سمجھ لو. لیکن ایسا نہیں, کتاب کو سمجھانے کے لیے استاذ کی ضرورت پڑتی ہے. یہ چیز اللہ نے دنیا کو بتایا اور سکھایا, لیکن جب سے ہم اس سے منحرف ہو گئے اور ہم نے صرف کسی ایک چیز کو ہی سب کچھ سمجھ لیا, تب سے ہمارے درمیان ہمارے اندر طرح طرح کی خرابیاں اور گمراہیاں اور انحراف پیدا ہوئے. آئیے ہم چند مثال آپ کے سامنے دیتے ہیں. ایک اور بات بتلا دیں قرآن کی روشنی میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے اور کتاب مبین آئی ہے. نور سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام مفسرین اس بات پر یہاں متفق ہیں کہ یہاں نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, چونکہ آپ ہدایت کے اعتبار سے نور ہیں.
تو اس آیت میں اللہ نے کتاب سے پہلے استاذ کا، معلم کتاب کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ کتاب کو سمجھنے کے لیے معلم کا ہونا ضروری ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے نور ہے، اس نور میں کتاب مبین کو سمجھو۔ کیسے سمجھو؟ ان کی زندگی کو دیکھو، وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، وہ روزہ کیسے رکھتے ہیں، وہ حج کیسے کرتے ہیں، وہ زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ اسی کے لیے کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی لیے کہا گیا۔ کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی جملہ ہوتا ہے، لیکن ایک ہی جملہ کو ادا کرنے کا اسلوب الگ الگ ہوتا، اور جب اسلوب بدل جاتا ہے تو جملے کا مطلب بدل جاتا، جملے کا مطلب بدل جاتا۔ جیسے کوئی آدمی، پروگرام ہو رہا ہے، کوئی آدمی اٹھ کے جا رہا ہے، ہم نے کہا بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے، تو اس میں نرمی ہے، نرمی ہے۔ ہم نے کہا بیٹھ جائیے، بات سیم، مولانا جملہ سیم ہے، اسلوب بدل گیا تو مطلب بدلے گا یا نہیں بدلے گا؟ پہلے نرمی تھی، پہلے محبت تھی، لیکن اب غصہ ہے، اب ڈانٹ ہے اور ڈپٹ ہے۔ کتابوں میں ایسے ہی رہتے ہیں، کوئی بات آدمی تعجب کے انداز میں کہتا ہے، کوئی بات سوالیہ انداز میں کہتا ہے، کوئی بات بہت غضبناک طریقے سے لب و لہجے میں پیش کی جاتی ہے، اور کوئی بات بڑی محبت شفقت سے پیش کی جاتی ہے۔ باتیں ایک ہی رہتی، اسلوب بدلتے اس کے معنی الگ ہو جاتے۔ یہ کون سمجھائے گا؟ کتاب پڑھنے والے، جو صرف کتاب پڑھے گا وہ اس اسلوب لب و لہجے کو کیسے سمجھ پائے گا؟ جب تک استاذ نہ ہو تب تک وہ اس کتاب، اس کے مطلب کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اور ایک بات، استاذ صرف معلم نہیں ہوتا بلکہ وہ مربی بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے جہاں جہاں بھی قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کیا ہے، وہاں پر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور وَيُزَكِّيهِمْ کو خاص طور سے بیان کیا ہے۔ تزکیہ تربیت سے متعلق، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ تعلیم کتاب سے متعلق ہے۔ اور ایک بات، عالم کے لیے بھی علمی سلسلہ نسبت کی ضرورت ہے۔ جب تک علمی سلسلہ نہ ہو، جیسے مان لیجئے یہاں کوئی آدمی آئے، اس سے آپ کے تمہارا باپ کون ہے؟ وہ کہے گا معلوم نہیں، معلوم نہیں، تو سارے لوگ سب کام چھوڑ کے اس کو دیکھنا شروع کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ دیکھنا شروع کریں گے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں گے، اتنا بڑا ہو گیا اس کو اپنے باپ کا پتہ نہیں۔ تو جتنا معیوب سماج میں، معاشرے میں وہ شخص ہوتا ہے جس کے باپ اور خاندان نسب کا پتہ نہیں ہو، اس سے زیادہ معیوب علمی دنیا میں وہ شخص ہوتا ہے جس کے علمی سلسلہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ علمی سلسلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک لے جاتا ہے۔ یہ علمی سلسلے اگر نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے وقت میں جو قاضی تھا اور جس نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ پر کوڑے مارنے کا فیصلہ سنایا تھا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو ایسے کوڑے مارے جاتے تھے کہ کتابوں میں آتا ہے، حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عزیمت میں لکھا ہے کہ ایک ایک دن میں 20 پر 8، 30 پر 2 کوڑے پڑتے تھے ان کو، اور ایسا سخت، ایک جلاد کو صرف ایک کوڑا مارنے کی اجازت تھی، اور ایسا سخت مارتا تھا کہ اگر وہ کوڑے ہاتھی پر پڑ جاتے تو خدا کی قسم ہاتھی کی موت ہو جاتی۔ وہ فیصلہ سنانے والا جو شخص تھا اس کا بھی کوئی علمی سلسلہ نہیں تھا،
سے مطالعہ کر لے کے خود کو علامہ بن گیا تھا، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے اس کو قاضی بنا دیا۔ بادشاہ نے آ کر کہا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہ وہ قاضی صاحب فلاں آدمی آ رہے ہیں، آپ اس سے بات کیجئے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ میں اس شخص سے کیسے بات کروں جس کا کوئی علمی سلسلہ نہیں ہے، جس نے کسی عالم کے پاس جا کر کے علم حاصل نہیں کیا، جس نے کسی عالم کی جوتیاں سیدھی نہیں کی، جس نے کسی عالم کے در کا چکر نہیں لگایا، میں اس سے بات نہیں کر سکتا ہوں۔ کوڑے کھا لیے، اتنی دردناک تکلیفوں کو برداشت کر لیا، لیکن اس کو گوارا نہیں کیا کہ اس آدمی سے دو بات کر لیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو بلا استاذ کے علم حاصل کرتا ہے، جو شخص بغیر استاذ کے علم حاصل کرتا ہے، اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو چھت پر بغیر سیڑھی کے چڑھتا ہو۔ چھت پر بغیر سیڑھی کے جو چڑھتا ہے، اسی طرح وہ شخص ہے جو بغیر استاذ کے علم حاصل کرتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو کتاب سے فقہ کی تعلیم حاصل کرے گا وہ احکام کو بگاڑ دے گا، وہ کتنے سارے مسئلوں کو سمجھ ہی نہیں پائے گا، اس کے ماہرین ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور